انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہ بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِیَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ صلوات پڑھیے حضرت علیہ۔ کل جو ہمارا عنوان بیان رہا اور جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے کل اپنا موضوع بیان کیا تھا وہ شب قدر کے حوالے سے تھا، اور آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کچھ چیزیں اور پیش کرنی ہے، اور انشاءاللہ دیکھتے ہیں، ہم غور کرتے ہیں۔ جب قرآن پر تھوڑا سے بھی اگر ہم نے غور کیا، اسی لیے قرآن میں آیا ہے کہ ہم جب قرآن کو پڑھیں تو اس میں تدبر کریں، یعنی غور و فکر کریں۔ اگر ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں اور اپنے تمام مومنین سے پھر سے یہ بات کہوں گا کہ دنیا میں جتنی بھی کتابیں ہیں، قرآن ہمارے لیے جو آیا ہے وہ ہدایت کے لیے آیا ہے۔ جب ایک چیز ہمارے لیے ہدایت کے لیے آئی ہے تو وہ ہمیں ہدایت کیسے دے سکتی ہے؟ سب سے پہلا سوال میرا یہ ہے کہ وہ ہمیں ہدایت کس طریقے سے دے سکتی ہے؟ بھائی میں کہوں کہ ایک ایسی مثال کے طور پر جب آپ اسے سمجھیں گے تبھی آپ اس سے ہدایت حاصل کر سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم اسے نہیں سمجھیں اور اس کے بعد بھی ہم اسے ہدایت حاصل کر لیں، ایسا ممکن ہے۔ یعنی میں آپ کو مثال کے طور پر ایک بات میں کہتا ہوں، اور یہاں بھی کہنا یہ مناسب سمجھتا ہوں، ماشاءاللہ سے پڑھا لکھا مجمع ہمارے سامنے بیٹھا ہوا ہے اور ینگسٹر کا مجمع ہے، ماشاءاللہ سے یوتھ ہمارے سامنے کافی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میں یہ ان سے سوال کرتا ہوں کہ مثال کے طور پر کوئی اسٹوڈنٹ اگر ایک انٹرمیڈیٹ یا ہائی یعنی ایک معمولی کلاس میں ہو، یعنی 10th گریڈ میں ہو، اور اسے پی ایچ ڈی کی کتاب اگر پکڑا دیا جائے تو کیا اس کو سمجھ میں آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ اور پڑھنے والا جو ہے کیا ہو؟ پڑھنے والا جو ہے وہ یہاں مثال کے طور پر انگلش چلتی ہے یا فرینچ چلتی ہے، اوکے، یا فرینچ چل رہی یا انگلش چل رہی، پکڑانے والے نے جو پکڑا دیا ہے وہ مثال کے طور پر کسی اور زبان میں پکڑا دیا، وہ بھی پی ایچ ڈی کی کتاب، تو کیا اس کو وہ سمجھ میں آئے گی اس لڑکے کے؟ یعنی آپ بار بار پڑھتے رہیے، بار بار وہ کرتے رہیے، بار بار سمجھتے رہیے، یعنی ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار نہیں، 4 بار نہیں، یعنی ایک کتاب کو جس کی لینگویج آپ کو نہیں آ رہی ہے، یعنی جس کو آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ ہم یہ پڑھ کیا رہے ہیں، اف کورس آپ یاد کر لیں گے، یاد کرنے کو اگر ہم دے دیں کہ بھائی اس کی عبارتیں آپ یاد کر لیجئے تو ہاں آپ یاد کر سکتے ہیں، لیکن کیا آپ ان تمام عبارتوں کو سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ بھائی پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، میں نے شب قدر میں جو ہے کیا نازل کیا، اس کو، اس کتاب کو میں نے جو ہے وہ شب قدر میں نازل کیا۔ اب یہ جو کتاب ہے قرآن مجید جسے ہم کہتے ہیں، کیا نازل ہونے کے بعد پھر اللہ ایک جگہ ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ مومنین کے لیے کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ ہدایت کیسے دے گی؟ ہدایت کا مفہوم کیا ہے؟ ہدایت کس طریقے سے ہمیں مل رہی؟ بھائی آف کورس جب ہم پڑھیں گے تو ہمیں قرآن سے ہدایت حاصل ہوگی، لیکن بات یہ ہے کہ کیا ہم پڑھ کر اس سے ہدایت حاصل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ اسی لیے کہا گیا ہے قرآن میں غور و فکر کریں، قرآن میں تدبر کریں، قرآن میں جو ہے وہ کریں۔ اب کم سے کم اپنی پوری زندگی میں ایک مرتبہ قرآن میں تدبر تبھی کر سکتے ہیں یا آپ کے پاس عربی کا کمانڈ ہو، یعنی آپ کی عربی اتنی اچھی ہو
کہ آپ اسے پڑھ رہے ہوں تو ساتھ میں سمجھ بھی رہے ہوں. جیسے اہل عرب ہیں، اہل عرب جب قرآن کو پڑھتے ہیں تو اس کا مفہوم ان کے ذہن میں آ رہا ہے کہ قرآن ان سے کیا کہہ رہا ہے، قرآن ان سے کیا کہنا چاہ رہا ہے، کون سی آیت کیا پیغام دے رہی، کون سی آیت کیا کہہ رہی ہے. لیکن ہم تو اہل عرب نہیں ہیں، ہمارے اندر یہ لیاقتیں نہیں ہیں، ہمارے اندر یہ کوالٹیز نہیں ہے. لیکن یہ کوالٹیز ہیں نہیں، لیکن یہ کوالٹیز ہم پیدا کر سکتے ہیں. یعنی یہ کوالٹیز ہے نہیں لیکن یہ کوالٹیز ہم اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے ہمیں کرنا کیا ہوگا؟ قرآن کو سمجھنے کے لیے ہمیں کون سا ایسا کام کرنا ہوگا جو ہم قرآن کو سمجھیں؟ کم سے کم زندگی میں ایک بار، میں تمام جو ہے اپنے جوانوں سے یہ کہتا ہوں کہ زندگی میں ایک بار قرآن کا ترجمہ ضرور پڑھیں. ایک بار میں کہہ رہا ہوں، ایک بار اپنے سے پڑھ لیجئے گا، اور پھر بعد میں اگر اس میں آپ کو دلچسپی ہونے لگے تو بار بار پڑھیے گا. صلوات پڑھیے گا. کہتے ہیں پھر شب قدر کے حوالے سے کل بھی میں نے آپ کو بیان کیا تھا کہ یعنی شب قدر کی رات کتنی اہم رات ہے. یعنی نزول قرآن جو ہوا ہے، جو ہماری ہدایت کے لیے قرآن آیا ہے، یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے. اگر معمولی کتاب ہوتی ہے تو پروردگار عالم اس کا اس طریقے سے اپنی آیتوں میں تذکرہ نہ کرتا. بلکہ یہ ایک ایسی کتاب ہے قرآن جسے کہا جاتا ہے کہ جسے پروردگار عالم نے قیامت تک باقی رکھنے کا وعدہ کیا ہے. اب یہاں پر میرا پھر ایک سوال ہوتا ہے، ذہن میں اٹھتا ہے کہ بھائی پروردگار عالم نے کیوں قرآن کو صرف باقی رکھنے کا وعدہ کیا؟ اس سے پہلے بھی اور بہت ساری کتابیں اس نے نازل کرا، بہت سارے صحیفے نازل کیا. کیوں پروردگار عالم نے دوسری کتابوں کے لیے وعدہ نہیں کیا؟ کیوں قرآن ہی کے لیے پروردگار عالم نے یہ وعدہ کیا کہ میں اس کو قیامت تک باقی رکھوں گا؟ اور پیغمبر اکرم کہہ رہے ہیں کہ حتی یہ جو ہے آگے کہاں ملے گی؟ حوض کوثر پر جو ہے ہم سے ملاقات کرے گی، قرآن اور اہل بیت. تو آپ یہ رابطے دیکھیے، سسٹم دیکھیے کہ پروردگار عالم نے جو قرآن ہماری ہدایت کے لیے نازل کیا ہے، اور اس کے بعد اب اسی کتاب کا پروردگار عالم ضامن بھی بن رہا ہے. کیوں ضمانت لی پروردگار عالم نے؟ کون سی ایسی بات تھی کہ پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ میں خود اس کو جو ہے وہ باقی رکھوں گا؟ اگر ہم غور کریں، فکر کریں تو ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ پروردگار عالم نے جو قرآن مجید کی بقا کی، اسے یہ کہیں نہ کہیں معلوم تھا. پروردگار عالم کو اس بات کا علم تھا، کہیں نہ کہیں نہیں بلکہ اس بات کا یقین تھا کہ آنے والے جو انسان ہیں، آنے والی جو بشریت ہیں، کہیں نہ کہیں اس کے خلاف ہوں گے، اور کہیں نہ کہیں ان کا یہ ارادہ ہوگا کہ اس کو روح زمین سے ختم کر دے. کیونکہ یہ پروردگار عالم کا ایک واحد، یعنی پیغمبر اکرم کا واحد معجزہ ہے جو قرآن کی شکل میں ہم لوگوں کے پاس باقی ہے. یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے بلکہ پیغمبر اکرم کا معجزہ ہے یہ. یعنی ایک ایسا معجزہ ہے کہ جو اثبات نبوت کو ثابت کرتا ہے. جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نبوت کو ثابت کرتا ہے، یہ ایک ایسا معجزہ ہے. اب پروردگار عالم نے کیوں بقا کا وعدہ کیا اس کو کہ میں باقی رکھوں گا؟ میں کہوں گا کہ اور بھی کتابیں اور بھی صحیفے پروردگار تو نے نازل کیے تھے، ان کی بقا کا تو نے کیوں وعدہ نہیں کیا؟ تو عجب نہیں آواز قدرت آئے گی کہ ہم نے تمام جتنی بھی کتابیں ابھی تک میں نے نازل کری ہیں، ان تمام کتابوں کا علم میں نے اس قرآن میں رکھ دیا. جتنی بھی کتابیں اس سے پہلے نبیوں پر نازل ہوئی ہیں، اس تمام کتابوں کا علم جو ہے وہ اس کتاب کے اندر ہے. اب آپ دیکھیے، یعنی پھر پیغمبر، یعنی آپ دیکھیے کہ یعنی جب اس کتاب کے اندر یہ تمام کتابوں کا علم ہے
اب اس کے بعد کوئی کتاب دوسری نہیں آئے گی، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب اس کے بعد کوئی دوسری کتاب نہیں آئے گی، یعنی تمام علم جتنے نبیوں کی کتابوں کا علم تھا وہ سب اس کتاب میں ہے۔ اب اس کے بعد کوئی دوسرا نبی یعنی کوئی دوسری ایسی کتاب نہیں آئے گی جو لوگوں کی ہدایت کر سکے۔ اوکے، یعنی ابھی تک جو ہے کوئی دوسری کتاب اس کے بعد نہیں آئے گی جو لوگوں کی ہدایت کر سکے۔ اب ایک نظام سمجھ میں آتا ہے کہ پروردگار عالم نے ایک سسٹم بنایا، اور سسٹم بنانے کے بعد تمام علم اس کتاب کے اندر رکھ دیا، اور اس کے بعد جب اس کتاب کے اندر رکھ دیا تو اب پروردگار عالم خود اس کا محافظ بن گیا۔ اب جب خود اس کا محافظ بن گیا یعنی اس کا مطلب ہے جو آخری تھا اس کا پروردگار عالم محافظ، جو آخری کتاب تھی اس کا پروردگار عالم محافظ بن گیا۔ ایسے ہی ہے نا کہ جو آخری کتاب تھی اس کا پروردگار عالم کیا بن گیا؟ محافظ بن گیا۔ اب امت مسلمہ یہ سمجھ لے کہ اگر آخری امام ہے اس روح زمین پر اور اس کا پروردگار عالم محافظ ہے تو امت مسلمہ یہ نہ سوال کیا کرے کہ کیوں پروردگار عالم نے امام کو پردہ غیب میں رکھ رکھا ہے، بلکہ امام کا پروردگار عالم خود محافظ ہے۔ اس نے جس طریقے سے تمام انبیاء کے لیے تمام انبیاء کے صحیفوں کا علم قرآن میں رکھا ہے، اسی طرح پروردگار عالم نے امام زمانہ کے پاس تمام انبیاء کے معجزات جو ہے وہ رکھے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ امام زمانہ علیہ السلام کے پاس پروردگار عالم نے تمام معجزات رکھے ہیں، اور جس طریقے سے پروردگار عالم نے قرآن کو محفوظ کر رکھا ہے اسی طریقے سے پروردگار عالم نے امام وقت کو بھی محفوظ کر رکھا ہے۔ اور آپ دیکھیے پھر اس کے بعد آیت آگے بڑھی کہ پھر آیت آگے بڑھنے کے بعد کہہ رہی ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ وہ رات ہے شب قدر کے سلسلے سے کہتی ہے کہ یہ وہ رات ہے شب قدر کی 1000 مہینوں سے افضل ہے، یعنی ایک رات جو ہے وہ 1000 مہینوں سے افضل، یعنی یہ قرآن کی عظمت بتا رہا ہے پروردگار، رات کی عظمت نہیں بتا رہا ہے کہ یہ رات افضل ہے، بلکہ وہ رات اس وجہ سے افضل ہوئی ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا، یعنی رات کی افضل نہیں ہے، یعنی آپ یہ نہ سوچئے گا کہ یہ رات کی افضلیت ہے، بلکہ رات کی افضلیت نہیں ہے، بلکہ وہ اس شب میں نازل ہوا ہے اس وجہ سے اس کی افضلیت ہے۔ وہ رات کہتے نہیں ہیں کہ کسی شخص کی کوئی افضلیت نہیں ہوتی، کسی شخص کا کوئی معیار نہیں ہوتا، بلکہ معیار جو ہوتا ہے وہ اس کے علم کا ہوتا ہے، یعنی شخص کو شخصیت بنانے والا اس کا علم ہوتا ہے، یعنی خود بذات شخص کوئی، یعنی جس طریقے سے آپ ہیں اس طریقے سے ہم ہیں، جس طریقے سے ہم ہیں اسی طریقے سے یہ ہیں، یعنی آپس میں جب ایک دوسرے کو دیکھیں گے تو یہ سمجھیں گے کہ یعنی کیا سمجھیں گے ایک دوسرے کو جب دیکھیں گے تو کہیں گے وہی طرح تو ہے، دیکھیے میری ہی طرح تو یہ بھی ہے، اس میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں ہے، یعنی جس طریقے سے یہ ہے اسی طریقے سے میں ہوں، اور جس طریقے سے میں ہوں اسی طریقے سے یہ ہے۔ اللہ نے اسے بھی 2 آنکھیں دیا، اللہ نے اسے بھی ایک سر دیا، اللہ نے اسے بھی 2 ہاتھ دیا، اللہ نے اسے بھی 2 پاؤں دیا، یعنی سب ایک طرح ہے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے۔ لیکن جو علمی یعنی جو شخصیت، اب انسان ایک شخصیت بن گیا تو وہ علم کی بنا پر بنا ہے، وہ اپنے کردار کی بنا پر بنا ہے، اپنے اخلاق کی بنا پر بنا ہے، یعنی شخصیت جو ہے وہ انسان خود، یعنی اگر دیکھیں تو یہ تمام ارکان جب اس کے اندر پائے جاتے ہیں تو وہ شخص شخصیت بن جاتا ہے، یعنی ایک انسان جو عالم ہوتا ہے تو انسان کہتے ہیں ایک شخصیت ہے، یہ شخصیت یعنی بزرگیت، یعنی بزرگیت معلوم چلا کہ علم سے پیدا ہوتی ہے، انسان کے اندر علم ہے تو وہ بزرگ بنتا ہے سماج اور معاشرے کے اندر۔ اب آپ غور کریے کہ اسی طریقے سے کچھ لوگوں نے یہ دیکھا کہ شخصیت اور شخص میں کوئی فرق نہیں ہے، کچھ لوگ اس بات کو نہیں سمجھ سکے کہ شخصیت اور شخص میں کوئی فرق نہیں ہے، یعنی کچھ لوگ یہ سمجھ گئے اس دنیا میں کہ جس طریقے سے ہم ہیں اسی طریقے سے رسول ہیں، جس طریقے سے ہماری آنکھیں ہیں اسی طریقے سے رسول کی آنکھیں، بھائی وہ منصب نبوت پر فائز تھے
امت مسلمہ اس بات کو یہ یقین کرے کہ وہ یعنی وہ آخری نبی تھے، ایک بات۔ دوسرا مسئلہ ہے آخری نبی کے ساتھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صلوات صرف آخری نبی نہیں تھے بلکہ ان کو اوپر قرآن جیسی اس عظیم کتاب کو پروردگار عالم نازل کر، یعنی پروردگار عالم نے عظیم جو یہ قرآن جیسی کتاب کو نازل کیا۔ اب یہ نزول قرآن کی وجہ سے یہ شب، قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ یہ شب اتنی اہم ہو گئی ہے، اتنی معتبر ہو گئی ہے، تو میں امت مسلمہ سے یہ سوال کر رہا ہوں، جب ایک شب کے سلسلے سے پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہو گئی۔ کس لیے افضل ہو گئی؟ اس وجہ سے افضل ہو گئی ہے کہ نزول قرآن ہوا ہے، یعنی اس شب میں اس وجہ سے یہ جو ہے شب قدر جو ہے 1000 مہینوں، میں کہوں گا ان امت مسلمہ کے اندھوں سے کہ اس آیت کی تلاوت کریں، اور تلاوت کرنے کے بعد یہ دیکھیں کہ ایک شب یعنی ایک رات نزول قرآن کی وجہ سے کتنی افضل ہو گئی ہے۔ تو جو لوگ محمد عربی کو اپنا جیسا کہتے ہیں ان سے میں کہوں گا کہ محمد عربی جو ہے ان کے اوپر قرآن نازل ہوا ہے، اب یہ سمجھیے کہ محمد عربی کتنے افضل ہوں گے۔ محمد و آل محمد صلوات۔ محمد عربی کی فضیلت کتنی ہوگی، محمد عربی کی جو ہے وہ مرتبہ کتنا ہے، یعنی جس کے سینے پر قرآن نازل ہوا ہو، جس کے قلب پر قرآن نازل ہوا ہو، جس کی زبان سے قرآن نکل رہا ہو، اس کے اندر جو ہے کتنی فضیلتیں ہوں۔ یعنی جب ایک شب کی یہ فضیلت پروردگار قرآن میں بتا رہا ہے کہ یہ ہے، تو اب محمد عربی کی فضیلت کیسی ہوگی؟ لیکن افسوس ہے یہ امت مسلمہ کی امت مسلمہ سمجھتی ہے کہ محمد ہم جیسے، محمد تم جیسے کبھی نہیں ہو سکتے، وہ نوری مخلوق ہے، وہ پروردگار عالم نے انہیں عہدہ نبوت پر فائز کیا ہے، پروردگار عالم نے تمام حجتیں ختم کر دی ہیں محمد عربی کے اوپر، اور محمد عربی کے اوپر آپ دیکھیے کہ پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ آج ہم نے دین کو کامل کر دیا، یعنی محمد عربی کے ذریعے سے پیغام پہنچا رہا ہے آج ہم نے دین کو کامل کر دیا ہے، یعنی اب جو ہے دین میں کوئی ایسا حکم نہیں ہے جو آنے والا ہے، جو چیزیں تھی وہ آ چکی، جو حکم تھے وہ آ چکے، جو شریعت تھی وہ آ چکی۔ اب محمد کو اپنا جیسا لوگ جو کہہ رہے ہیں ان کو کم سے کم اتنا شعور ہونا چاہیے کہ محمد وہ ہیں کہ جن کے دلوں پر قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہیں، اور یہ شب قدر اور یہ راتیں رمضان کی، صرف شب قدر تو تمام ہزاروں بلکہ یہ جتنی بھی راتیں ہیں رمضان المبارک کی، یہ تمام راتیں کے لیے جو ہے یہ واقعی یہ آخری عشرہ چل رہا ہے رمضان کا، یہ بڑا اہم ہے ہم لوگوں کے لیے اگر ہم غور کریں۔ اس کے بعد دیکھیے آیت آگے بڑھتی ہے، آگے بڑھنے کے بعد تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام۔ آپ یہ دیکھیے رب من کل امر، یعنی تنزل الملائکۃ، اور اس میں نازل ہوتے ہیں ملائکہ، تنزل الملائکۃ، اس میں نازل ہوتے ہیں کون؟ ملائکہ، والروح فیہا بإذنہ، اور روح القدوس اس خدا کے ساتھ تمام امور کو لے کر نازل ہوتے ہیں۔ یعنی میں نے کل بتایا تھا نا کہ جسے تقدیر لکھی جاتی ہے، اور تقدیر لکھنے کے بعد انسان کی یہی جو شب قدر ہوتی ہیں انہی میں انسان کی تقدیر لکھی جاتی ہے ہر سال کی۔ اب ملائکہ جو ہے اسی روح زمین پر نازل ہوتے ہیں اللہ کے حکم سے، کیا لے کر؟ یعنی روح القدس جو ہے وہ اس خدا کے ساتھ تمام امور کو لے کر نازل ہوتے ہیں۔ کس کی خدمت میں نازل ہوتے ہیں؟ ہمارے امام کی وقت میں، جسے حجت خدا کہا جاتا ہے، حجت خدا کی بارگاہ میں لے کر روح القدس جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں؟
اللہ کے تمام حکم کو جو تمہاری تقدیروں میں لکھ دیا گیا ہے اسے لے کے نازل ہوتے ہیں. امام حجت خدا جسے صاحب الزمان کہتے ہیں اس کی خدمت میں صلوات. تو نازل ہوتے ہیں اور ہمارے امام جو ہے اس پہ کیا کرتے ہیں؟ اسٹیمپ لگاتے ہیں. یعنی اسٹیمپ یعنی ہاں تمہاری قسمت میں یہ چیزیں لکھ دیا گیا ہے. اسی لیے کل بھی ہم نے کل کی رات میں جو تمام چیزیں بیان کری تھی آپ اگر غور دیجیے. پھر اس کے بعد پروردگار عالم کہہ رہا ہے سلام ہے حتی مطلع الفجر، یعنی یہ رات طلوع فجر تک سلامتی ہی سلامتی ہے. یعنی جو رات تھی وہ رات جو ہے یہ شب قدر کی جو رات ہے یہ سلامتی ہی سلامتی کی رات ہے. یعنی اس میں جتنا خیر کر سکو خیر انجام دو. واقعی اگر ہم معرفت الہی حاصل کرنا چاہتے ہیں اور معرفت خدا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان تمام آیت قرآن کے اوپر تھوڑا سے غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. خود معرفت الہی ہمیں حاصل ہوتا چلا جائے گا. لیکن ہم صرف اگر عربی پڑھتے رہیں گے اور سمجھتے نہیں رہیں گے تو ضروری ہے کہ قرآن کو ہم جب بھی پڑھیں تھوڑا سے سمجھیں اسے کہ قرآن ہم سے کیا کہنا چاہ رہا ہے، قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے، قرآن نے کن کن چیزوں کا حکم دیا ہے، قرآن جو ہے کن کن باتوں کا لحاظ رکھتا ہے. آپ خود دیکھیے کہ قرآن میں وہ فصیح و بلیغ جو ہے قرآن کے اندر جو گفتگو ہوئی ہے تمام نبیوں کے سلسلے سے، تمام جو ہے ان کے سلسلے، یعنی عبرت ہے ہم لوگوں کے لیے. قرآن جو ہے ہمارے لیے عبرت ہے. قرآن کوئی معمولی کتاب کا نام نہیں ہے. خود جناب آدم کا جو سلسلہ ہے، جناب آدم کی خلقت کا جو قرآن ذکر کر رہا ہے، اس کے بعد جناب نوح کی کشتی کے سلسلے میں اور جناب نوح کے قوم کے سلسلے سے جو ذکر کر رہا ہے قرآن، اگر ہم پڑھیں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ کیسے پروردگار عالم نے ہدایت کا ایک سسٹم قرار دیا تھا. اس کے بعد اس طریقے سے پروردگار عالم نے لوگوں کے اوپر عذاب نازل کیا. ان کی قوموں کو پورا جناب نوح کی قوم کو قرآن کہہ رہا ہے، ہم نہیں کہہ رہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ پوری قوم کو غرق کر دیا پروردگار عالم نے. اب عذاب کیسے نازل ہوا؟ یعنی ایک نبی اللہ نے تمہاری ہدایت کے لیے بھیجا تھا کہ دیکھو اب مان جاؤ، دیکھو اب مان جاؤ. جناب نوح کوئی معمولی شخص کا نام نہیں تھا بلکہ ایک نبی تھے، حجت خدا تھے. وہ اس دنیا میں آئے تھے، 950 سال انہوں نے تبلیغ کری. یعنی آپ دیکھیے 900 سال سے زیادہ انہوں نے جو ہے وہ تبلیغ رسالت انجام دیا. اس کے بعد جناب نوح جب پریشان ہو گئے اپنی قوم سے تو اب جو ہے نبوت کا ہاتھ اٹھ گیا بد دعا کے لیے. یعنی آپ دیکھیے، یعنی نبی جلدی سے کسی کے لیے بد دعا نہیں کرتا، لیکن نبوت کا ہاتھ اٹھ گیا تھا بد دعا کے لیے کہ بار الہ یہ سدھرنے والے نہیں ہیں، بار الہ یہ ایسے نہیں ہے کہ ان کو سدھارا جا سکے. تو پروردگار عالم کا عذاب آیا. کس شکل میں؟ پانی کی شکل میں. جب جناب نوح کا جو ہے عذاب آیا، جب جناب نوح کی قوم پر عذاب آیا ہے تو پانی اس طریقے سے آ رہا تھا، یعنی برس رہا تھا. آپ قرآن کی آیتیں جب پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پانی حد یہ ہے کہ ان کے جو کھانے کے تندور تھے اس کے اندر سے پانی نکل رہا تھا. جو کھانے بنانے کے تندور ہوتے ہیں اس کے اندر سے پانی نکل رہا تھا. تمام زمینوں نے اپنے جو ہے وہ منہ کھول دیے تھے چشموں کو. آسمان نے جو ہے وہ بارش اس قدر کری تھی کہ تمام جو ہے دنیا پانی پانی ہوتی چلی جا رہی تھی. اور وہی اب دیکھیے یہاں عبرت ملتی ہے ہم لوگوں کو واقعی اس قرآن سے کہ وہی نبی کا بیٹا، نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ تم میرے ساتھ میری کشتی میں سوار ہو جاؤ، کوئی بچانے والا نہیں ہے. یہ خدا کا شدید ترین عذاب ہے. خدا کا یہ جو عذاب ہے یہ شدید ترین عذاب ہے اور تمہیں کوئی نہیں بچائے گا. وہی نبی کا بیٹا یہ کہنے پر مجبور ہے اور اسے یعنی نبی کے اللہ پر بھروسہ نہیں ہے نہ اپنے باپ پر بھروسہ ہے. اب آپ یہ دیکھیے، ایسا نہیں ہے کہ وہ کیا کہتا ہوا نظر آ رہا ہے، نبی کا بیٹا ہے، جناب نوح کا بیٹا ہے، وہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ میں
پہاڑوں پر پناہ لے لوں گا لیکن میں اس کشتی پر سوار نہیں ہوں گا. یعنی آپ یہ دیکھیے بس. تو کیونکہ عذاب آنے سے پہلے جناب نوح اور پروردگار عالم سے گفتگو ہوئی تھی, تو پروردگار عالم نے یہ کہا تھا کہ تمہاری جو ذریت ہے اسے میں محفوظ رکھوں گا. اب جب جناب نوح کشتی پر سوار ہوئے اور ان کا بیٹا سوار نہیں ہو رہا تھا تو پروردگار عالم سے جناب نوح نے پلٹ کر کہا, قرآن کی آیت ہے یہ, آپ دیکھیے گا, تو انہوں نے پلٹ کر یہ کہا کہ جو ہے کہ پروردگار یہ تو میری ذریت میں سے ہے, یعنی میرا لڑکا میری ذریت میں سے ہے. تو پروردگار عالم نے حکم دیا کہ یہ تمہاری ذریت میں سے نہیں ہے. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ پروردگار عالم کہہ رہا ہے جناب نوح سے, اسی لیے جب جناب ابراہیم نے دعا کری تھی کہ پروردگار میری ذریت میں امامت کو باقی رکھنا, تو جناب ابراہیم کے لیے پروردگار قرآن میں کہہ رہا ہے کہ میں ظالمین کی جو ہے اس میں جو ہے کیا, ظالمین کی ذریت میں مثال کے طور پر, یعنی میں ظالمین میں سے کسی کو نبی یا امام نہیں بناؤں گا. ظالمین میں سے, خود قرآن کی آیت ہے جناب ابراہیم علیہ السلام کے لیے. جناب ابراہیم نے دعا کری تھی اپنے لیے. اب آپ یہ دیکھیے پھر اس کے بعد آپ دیکھیے یعنی منصب امامت جو ہے وہ کوئی معمولی منصب نہیں ہے, یا منصب نبوت جو ہے, جو منصب ہے یہ جو عہدہ ہے یہ کوئی معمولی عہدہ نہیں ہے کہ سب کو ایسے ہی مل جائے گا, بلکہ یہ بہت اہم عہدہ ہے جو پروردگار عالم کی طرف سے دیا جاتا ہے. کوئی اگر سب انسان اسی طریقے سے امام بننے لگے اور سب امام اسی طریقے سے جو ہے وہ نبی بننے لگے تو پھر تو جو ہے امت مسلمان جو ہے وہ واقعی نہ گمراہ ہونا ہوگا تو گمراہ ہو جائے گی. بھئی ہر قبیلے اور ہر قاعدے کے لوگ جو ہے اپنے آپ کو امام گھوشت کر دیں گے کہ میرے قبیلے کا یہ امام ہے, میرے قبیلے کا یہ امام ہے, میرے قبیلے کا یہ امام ہے. بلکہ یہ منصب جو ہے اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا منصب ہوتا ہے, جسے اللہ چاہتا ہے اسے یہ منصب دیتا ہے. یہ سب کو منصب نہیں حاصل ہوتا, یہ نبوت کا ہو یا امامت کا ہو, کیونکہ یہ اب آپ دیکھیے کہ مولا متقیان کا ایک واقعہ اور اس کے بعد پھر آپ کی زحمت تمام. آپ دیکھیے کہ خود یعنی یہ دور ہے خلیفہ ثانی کا, اور خلیفہ ثانی کا دور ہے تو مولا متقی ایک مقدمہ پیش آتا ہے, ایک مقدمہ پیش آتا ہے. تو دو عورتیں ہوتی ہیں, دو عورتیں جو ہے وہ خلیفہ ثانی کی خدمت میں آتی ہیں. آنے کے بعد جو ہے وہ کہتی ہیں کہ ایک عورت کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ میرا بچہ ہے, اور دوسری عورت کہتی ہے کہ یہ بھی میرا بچہ ہے. اب یہ جو مسئلہ تھا یہ کافی جو ہے وہ سخت تھا, اور اس کے بعد جو ہے یہ حکم یہاں تک پہنچا. صلوات پڑھیے عظمت آل محمد پر. اب انشاءاللہ جو ہے یہ گفتگو کل آگے کی طرف بڑھے گی, اور کیونکہ اذان ہو گئی ہے. صلوات پڑھیے عظمت آل محمد. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, أشهد أن محمد رسول الله, أشهد أن عليا ولي الله, أشهد أن أمير المؤمنين عليا حجة الله. حي على الصلاة, حي على الصلاة, حي على الفلاح, حي على الفلاح, حي على خير العمل, حي على خير العمل. الله أكبر, الله أكبر.
لا إله إلا الله لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير الأمل حي على خير الأمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله And it also means that you are so short that you are as small as us. It's as الله أكبر What's up? Give me that size. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر استغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر بحول الله وقوته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء والأموات تابع بينهم بالخيرات إنك تجيب الدعوات وإنك على كل شيء قدير اللهم صل على محمد وآل محمد سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر استغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد بحول الله وقوته
الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما Ya Ali, ya Ali, ya